آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کو بڑی ہی محبت کے ساتھ اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں. ان کے تعارف میں مجھے کچھ نہیں کہنا ہے کہ ان کا نام بہت ہے. جناب جنید جمشید سے ملتمس ہوں کہ ختمی مرتبت کے حضور اپنے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں. معزز مہمانان گرامی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ. إنك أهل التقوى وأهل المغفرة رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا أحصي ثناء عليك وأنت كما أثنيت على نفسك. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی احترام کے لائق علماء حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں بیٹھ کے آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ مجھ کو یاد آ گیا. ایک دفعہ ایک بادشاہ نے کوئل کی آواز سنی تو دربانوں کو، وزیروں کو بھیجا کہ بھئی یہ آواز بڑی خوبصورت ہے، اس کو پکڑ کے لاؤ. تو سارے دربان وزیر گئے باہر باغ میں کوئل کو ڈھونڈنے. تو کوئل نے نہ ملنا تھا نہ ملی. تو انہوں نے کہا بھئی بادشاہ نے کوئل کو کبھی دیکھا تو ہے نہیں. ادھر ایک الو پہ نظر پڑ گئی ان کی. تو انہوں نے جال مارا اس الو پر اور اس الو کو پکڑ کر لے آئے اور بادشاہ سے کہا یہ کوئل ہے. تو جس کو آپ اس وقت کوئل سمجھ رہے ہیں وہ اصل میں ایک الو ہے. کوئلیں تو سامنے، اصل میں تو آپ لوگ اس قابل تھے کہ یہاں آپ کی بات سنی جاتی. لیکن یہ میرے بھائی کا احسان ہے اور آپ حضرات کی شفقت ہے کہ آپ لوگوں نے مجھ کو ادھر آنے کا موقع دیا، بات کرنے کا موقع دیا. میرا علم بھی ناقص ہے اور سوچوں کی وسعتیں بھی ناقص ہیں، اس لیے میرے منہ سے اگر کوئی ایسی بات نکلے جو قابل اعتراض ہو تو آپ کو پوری اجازت ہے کہ آپ مجھے ٹوک کے سمجھا سکتے ہیں، منع کر سکتے ہیں. میری زندگی کا سفر عجیب رہا ہے کہ جب میں شوبز میں تھا تو ہم پیسہ خرچ کیا کرتے تھے اس چیز پر کہ کسی طریقے سے میرا نام اور مشہور ہو جائے اور زیادہ لوگوں کو میرے بارے میں پتہ چل جائے، اور اس پر ہم خوب پیسہ خرچ کرتے تھے. پیسہ ہم اتنا خرچتے تھے، افاقہ ہمیں اتنا سا ہوتا تھا، بالکل تھوڑا سا. اور وہاں رہتے ہوئے ہر وقت اس بات کی فکر رہتی تھی کہ کسی طرح، کیونکہ جس فیلڈ سے میرا تعلق تھا دنیاوی لحاظ سے اس میں خود غرضی، دنیاوی لحاظ سے اس میں مال کی طمع، دنیاوی لحاظ سے اس میں جاہ و جلال کی طمع، حب جاہ کی طمع، یہ اپنی انتہا پر تھی. باقی کاروبار بھی ہیں دنیا کے، آدمی تجارت کرتا ہے اس میں بھی اس کا دل کرتا ہے اس کا نام ہو، آدمی ملازمت کرتا ہے اس میں بھی اس کا دل کرتا ہے اس کا نام ہو. ڈاکٹر صاحب بھی یہ چاہ سکتے ہیں کہ ان کا نام ہو. لیکن یہ جو دنیاوی معاملات ہیں، اس سے جس کام میں میں لگا ہوا تھا اس میں ان تمام چیزوں کی طمع اپنی انتہا پہ تھی. یہاں تک کہ مجھے اب یاد آتا ہے کہ ہم سلام کا جواب بھی نہیں دیتے تھے اس کو جس سے ہم کو لگتا تھا کوئی فائدہ نہیں. اور ہم نے اپنے ارد گرد 3-4 لوگ ایسے مقرر کیے ہوئے ہوتے تھے جو ایسے لوگوں کو ہمارے قریب ہی نہیں آنے دیتے تھے جن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں.
یہ میرا اس زندگی سے تعلق تھا. تو وہاں کوشش یہ ہوتی تھی کہ مشہور سے مشہور ہو جائیں. اور اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھتا تھا کہ جس کو اللہ کا دل کرتا تھا مشہور کر دیتے تھے. ہمارے پیسہ خرچ کرنے نہ کرنے، زور لگانے نہ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جب اس فیلڈ کو چھوڑ کے اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھوں، ان سے مجھے استفادہ ہو، تو میرے اندر میرے اندر جو تما ہے وہ گمنامی کی ہے کہ میں گمنام ہو جاؤں. اب کسی کو میرا پتہ ہی نہ چلے، صرف میں جو کچھ کر رہا ہوں صرف مجھ کو اور میرے اللہ کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، اگر کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہوں. لیکن حیرت اس میں یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ میں جتنا چھپنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی کسی نہ کسی وجہ سے میں لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں. پھر سے میں جتنا بچنے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی میں پھر سے لوگوں کے سامنے آ جاتا ہوں. جب میں نے شوبز چھوڑا تو یہاں سلیم کامران میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، اسی ہال میں میرا آخری شو تھا. یاد ہے تجھے؟ آخری شو میرا اس ہال میں تھا. لڑکے لڑکیاں بھرے ہوئے تھے، خوب تالیاں پٹ رہی تھیں. اور میں یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا شکر کر کے جا رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے. میں نے جب شوبز چھوڑا تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب چونکہ اللہ کی ذات رازق ذات ہے تو یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ مجھے بھوکا مار دے گا، اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا. مجھے یہ امید تھی کسی نہ کسی طریقے سے میرے کوئی کاروبار کا سلسلہ بھی شروع ہو ہی جائے گا. حالانکہ مجھے کرنا کچھ نہیں آتا، گانے کے سوا مجھے کچھ کرنا نہیں آتا. شیطان فقر سے ڈراتا رہا، کیا کرے گا، بیوی بچے کیا کریں گے. میں آپ کے ساتھ اپنا یہ واقعات اس لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ کیونکہ علمی باتیں کرنے والے حضرات تو بیٹھے ہیں، میں کوئی عالم تو ہوں نہیں، میں تو اپنی کارگزاری آپ کو سنا سکتا ہوں. تو جن حالات سے میں گزرا تھا، جس دن فیصلہ کیا کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، بس بہت ہو گئی. ارے کتنا کرے گا جنید. مجھے خیال آتا تھا کہ میں سنا کرتا تھا کہ اللہ کریم ہے. کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس کو کہتے ہیں جو گناہ گاروں سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. اللہ کریم ہے. اللہ اتنے کریم ہیں کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے یہ بات سنی. اچھا اس بات کا مطلب کیا تو سمجھ نہیں آیا کبھی. پھر جب اپنی شوبز کی 16 سال کی زندگی دیکھی تو ہر روز جو گناہوں کے انبار میں جمع کرتا تھا اور میں یہ دیکھتا تھا کہ یار یہ میں اللہ کے سامنے کر رہا ہوں، یعنی میں نے جو گناہ کرنا ہے کل، وہ میں آج پلان کر رہا ہوں کہ کل یہ گناہ کروں گا. اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے روک بھی سکتا ہے، پکڑ بھی سکتا ہے، لیکن اس نے مجھے مہلت دی ہوئی ہے، ڈھیل دی ہوئی ہے. یعنی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے تو یہ نہ دیکھا کر کہ تو چھوٹا گناہ کر رہا ہے کہ بڑا گناہ کر رہا ہے، تو یہ دیکھا کر تو کس کے سامنے کر رہا ہے. تو مجھے خیال آتا ہم پرواہ بھی نہیں کرتے تھے. 16 سال آنکھیں بند کر کے اللہ کی اتنی نافرمانی کی کہ اگر کم از کم درجے میں یہ حساب لگا لیں کہ دن میں ایک ہی گناہ کیا ہو تو 16 سال کے اندر میں نے کم از کم 10-12 ہزار گناہ کیے اللہ کے سامنے. وہ مجھے معاف کرتا گیا. میرے ماں باپ کی دعائیں ہی ہوں گی اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے معاف کرتا گیا. ایک دن آ کے میں نے کہا جنید بس کر، خدا کے واسطے بس کر.
تو یہ گناہ اکیلا نہیں کر رہا، تو کھڑا ہو کے اسٹیج پہ گا رہا ہے، لیکن دیکھ یہ تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ ایک دن ایک حافظ قرآن میرے پاس آیا، حافظ قرآن، مجھے پتہ نہیں تھا یہ حافظ قرآن ہے، کلین شیو ایک لڑکا بالکل سمارٹ ایک دم سے، مجھے آ کے کہتا ہے جنید بھائی میں نے بڑا آپ کو سنا ہے، آپ بڑا اچھا گاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا، بڑی مہربانی تیری، میں اندر سے بڑا خوش ہو گیا۔ آپ کو پتا ہے میں حافظ قرآن ہوں۔ اچھا، اب دین سے ذرا دوری ہی تھی لیکن الحمدللہ تھے تو مسلمان ہی، یہ تو پتا تھا حافظ قرآن کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا اے خدا کے بندے تو حافظ قرآن ہے کیا؟ کہتا ہے ہاں۔ تو میں نے کہا اب ہماری اپنی داڑھی نہیں تھی، میں نے کہا تو تیری داڑھی کہاں گئی؟ کہتا ہے جی وہ تو میں نے کٹا دی۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتا ہے آپ کو دیکھ دیکھ کے۔ میں نے کہا مجھے دیکھ کے؟ ہاں آپ کو دیکھ کے۔ دیکھیے تو صحیح آپ کس قدر اس دنیا میں کامیاب ہیں۔ میں نے کہا ارے لعنت بھیجو اس قرآن کے حفظ کرنے کو، میں تو یہ کام کروں جو آپ کر رہے ہیں، میں آپ سے گانا سیکھنے آیا ہوں۔ میں نے ایسے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے، میں نے کہا خدا کے بندے میں ویسے ہی پتہ نہیں کس راستے پہ لگا ہوں، اب تو تم بالکل گارنٹی پکی کر رہے ہو کہ میں نے اسی گڑھے میں گرنا ہے۔ یار تم جاؤ جا کے خدا کے لیے اپنے قرآن کو حفظ کرو، یہ اس کام میں نہیں پڑھو۔ اس نے کہا جی اگر آپ نہیں سکھائیں گے میں کسی دوسرے سے سیکھ لوں گا، اس لیے بہتر ہے آپ سکھا دیں۔ میں نے کہا میں تو نہیں سکھاؤں گا۔ اس بات کا بڑا میرے دل پہ اثر ہوا۔ میں نے کہا یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ میں سوچا کرتا تھا میں کھڑا ہو کے یہ نوجوان لڑکے لڑکیاں، آخر یہ اس گانے کی محفل پر آنے والی لڑکی کسی کی بہن ہی تو ہے، کسی کی بیٹی ہی تو ہے۔ یہ کیا بات ہے کہ میں نے کسی کے گھر میں سے اس کی بیٹی اور اس کی بہن کو نکال کے یہاں پر لے آیا ہوں اور میں گانے گا رہا ہوں اور وہ میرے گانوں پہ ناچ رہی ہے۔ اب آپ مجھے خود ہی بتاؤ کیا ایسی لڑکی کسی خالد بن ولید کو جنم دے گی؟ کیا کسی ایسی لڑکی کے بدن سے کوئی محمد بن قاسم پیدا ہوگا؟ کیا کسی ایسی لڑکی کو کوئی طارق بن زیاد اپنی ماں کہے گا؟ میرا دل کانپ اٹھتا تھا یہ سوچ۔ اور ہمارے اس امت کو آج کسی خالد بن ولید، کسی ابو عبیدہ، کسی عمر فاروق، کسی صدیق اکبر، کسی علی المرتضی، کسی ایسے ہی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ یا آج اس ملک کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو ایک گانے والی کی ضرورت ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں کہتا ہوں مٹی ڈالو، گانا حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں اس چیز کو لے کر لوگ کیوں بیٹھ جاتے ہیں، مٹی ڈالو۔ لیکن مجھے یہ بتاؤ کیا آج کے اس معاشرے کو کیا کسی گانے والے کی ضرورت ہے؟ یا کسی میں ایک دن اقبال کو پڑھ رہا تھا تو اس کی ایک نظم پہ میری نظر پڑی، اس کا نام تھا امامت۔ کیا نام تھا جی؟ امامت۔ اس کے میں نے کچھ اشعار پڑھے اور وہ اشعار پڑھنے میں وہ اشعار پڑھتا گیا اور روتا گیا اور پڑھتا گیا اور روتا گیا اور پڑھتا گیا اور روتا گیا۔ میں اشعار آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ امامت، آج ہمیں کیسے امام کی ضرورت ہے وہ اقبال نے بتایا مجھے آپ کو۔ کہتے ہیں تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، یعنی اللہ تجھے بتائے کہ امامت کیا ہوتی ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست کیا ہے جی؟ اللہ۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔
دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، جو نقصان اس امت کا ہو چکا ہے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ سان جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سان جس پر یہ تیز کرتے ہیں چھری، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، یہ شعر سنے ذرا، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ سلاطین بڑے بڑے گھر محل، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ تو میرے پیاروں، آج تمہیں مجھے گانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تو کسی ایسے رہبر کی ضرورت ہے جو یہ بتائے، جو ایک ماں کو یہ بتائے کہ اسی کی دعا سے حضرت عبد القادر جیلانی وقت کے ولی بنے۔ آج تو ہمیں پھر کسی ایسی فاطمہ الزہرا کی ضرورت ہے جس کی تربیت سے حضرت امام حسن اور امام حسین بنے۔ آج تو ہمیں کسی ایسے جوان کی ضرورت ہے جس کو دیکھ کر ہم کو سلطان صلاح الدین ایوبی یاد آ جائے۔ آج تو ہمیں کسی ایسے مفسر کی ضرورت ہے جس کی باتیں ہم پر ویسے ہی اثر کریں جیسے حضرت عبداللہ بن عباس کی باتوں نے کیا، جیسے حضرت زید بن ثابت تھے۔ آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے، آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دے، ہمیں اندر سے جھنجھوڑ دے۔ میں سوچتا تھا، مجھے ایک دن میں 4 مہینے لگا رہا تھا، مجھے ایک دن ایک عرب گانے والے کا پتہ چلا، ٹیونس کا رہنے والا تھا وہ، ٹیونس کا۔ اس نے کہا آ کے، ریونڈ آیا ہوا تھا وہ، اس نے آ کے کہا میں ایک دن اسی طرح اسٹیج پہ کھڑا گا رہا تھا تو مجھ کو پیچھے سے آواز آئی ایک زوردار قسم کہ کیا جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی قابل تھے کہ تو ان کو نچواتا؟ تو میں کانپ اٹھا اس کی بات، یہ آواز سن کے میں کانپ گیا۔ میں نے کہا شاید یہ میرے اپنے اندر کی آواز ہے۔ کہتا پھر تھوڑی دیر اور آگے بڑھی، مجھے ایک دم پھر آواز آئی، کیا جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی قابل تھے کہ ان کو تو نچواتا؟ کہتا یہ سن کے میں نے رونا شروع کر دیا اسٹیج پر، شو ختم کر دیا، آگے ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ساری رات روتا رہا۔ صبح 30 سال کے بعد پہلی دفعہ فجر کی نماز پڑھنے مسجد گیا، پہلی دفعہ وہاں جو گیا تو وہاں یہ کراچی سے پاکستان سے ایک جماعت آئی ہوئی تھی، وہ ان میں کیا بیان ہو رہا تھا، میں بھی جا کے بیٹھ گیا، انہوں نے میرا حال احوال پوچھا، میں خوب ان کے گلے لگ کے رویا، انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا اور اب یہاں میں 4 مہینے لگا رہا ہوں۔ اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، وہ جب بات کرنا شروع کرتا تھا عربی زبان میں بولتا تھا، وہ سارا مجمع ہچکیاں لے کے روتا۔ آج ہمیں کسی ایسے کی ضرورت ہے، کسی ایسے کی کہ جس کا ہاتھ اٹھے تو اللہ پاک ہمارے اس تنزل کو ختم کر دے۔ بہت دیر ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا ہمارا۔ آپ خود بتاؤ نا، 5 سال کے بچے کے گلے میں جب ٹائی ڈال کے سب سے ٹوپی اتار کے اس کو اسکول بھیجو گے تو پھر وہ اس ٹائی میں اپنی عزت محسوس کرے گا، نہ کہ سر پہ نبی کی سنت ڈال کے عزت محسوس کرے گا۔ جب اس کو ہائے ہیلو سکھاؤ گے ساری زندگی تو اس کے منہ سے کیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ نکلے گا؟ کیسے نکلے گا؟ پھر تو وہ یہی کہے گا نا، ارے بھائی سنت ہے، کر لیا نہیں کیا تو گناہ کوئی نہیں۔ کہاں سے آئے یہ فتوے؟ یہ کیا کسی مسلمان کے منہ سے نکلنے والی بات ہے؟ ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ قوم کیسے عزت کا مطالبہ کر سکتی ہے جو اپنے نبی کے طریقوں میں اپنی عزت نہ سمجھے؟
یہ تو وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خون اور پسینے میں تیر کے یہ دین ہم تک پہنچا اور ہم اس میں اپنی عزت نہ محسوس کریں، اور جنہوں نے ہماری اپنی جانیں بچانے کے لیے ہماری نسلوں کو کاٹ ڈالا، ان کے طریقوں میں آج ہم بڑا ہی محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسے لوگوں کو دنیا کی اقوام بھلا دیتی ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو ان قوموں کا غلام بناتا ہے جن کے طریقوں میں وہ قومیں اپنی عزت محسوس کرتی ہیں، اپنے نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے۔ ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ہم کینیڈا میں تھے، تو ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ پر، تو ایک خاتون آئی ہمارے پاس۔ اس نے اپنی جینز وغیرہ پہنی ہوئی تھی، ایسے ٹی شرٹ وغیرہ پہن کے آئی اور کھڑا ہو کے سامنے کھڑے ہو کے بولا ہمیں بولا کہ کیا آپ لوگ پردے کی بات ہر وقت کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے ایسے ایک چادر اڑی ہوئی تھی، میں نے ایسے چادر اڑا اور ایسے کر کے اچھال دی اس عورت کی طرف، میں نے کہا اس کو لپیٹ لو ذرا، تو اس نے لپیٹ لیا چادر کو۔ کہا اب بتاؤ کیسا محسوس کرتی ہے؟ کہتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی غیبی طاقت کی حفاظت میں آ گئی ہوں۔ آج کیا ہو گیا ہم کو؟ ہم کیوں اتنے بے حس ہو گئے؟ کیوں اتنے بے حس ہو گئے؟ وجہ یہ ہے کوئی بتانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ کتنا نقصان ہو چکا ہے ہمارا، کتنی دیر ہو چکی ہے۔ اب بھی واپس آ جاؤ، اب بھی واپس آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک ارشاد کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ تو اس محفل میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم اور ہم؟ کہا ہے میرے صحابی میں تم جس کو غریب سمجھ رہے ہو میں اس غریب کی بات نہیں کر رہا۔ میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے، میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے جب میری سنتوں پر عمل کرنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ وہ ہاتھ میں دہکتے انگاروں کو لے لے۔ اس وقت جو میرا امتی میرے طریقوں پر چلنے کی کوشش کرے گا، اس وقت کے لوگ اس کو غریب سمجھیں گے، مسکین سمجھیں گے، اس کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے نکاح میں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے، غربا کامیاب ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایسا دور ہے، یہ تو ایسا دور ہے جس دور میں آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا دین کے اگر 10 جزو ہیں، دین کے اگر 10 جزو ہیں، تم نے ایک چھوڑا تمہاری پکڑ ہوگی۔ میری امت کا ایک طبقہ آنے والا ہے جب ہر طرف کفر کی ہوائیں چل رہی ہوں گی، وہ ایک جز کو پڑھیں گے اور پکڑیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے، ایک جز کو پکڑیں گے کامیاب ہو جائیں گے۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر عمل کرنا 100 شہیدوں کے ثواب کے برابر ہے، 100 شہیدوں کے۔ ہم بیٹھ کے صرف پانی پیتے ہیں نا، بیٹھ کے پانی پینا، اس میں 6 سنتیں ہیں۔ سب سے پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھ کے پینا، دوسرا دائیں ہاتھ سے پینا، تیسرا دیکھ کے پینا، چوتھا 3 گھونٹ میں پینا، ایک آدھ میرے ذہن سے نکل رہا ہے مجھے آپ کو یاد ہوگا، پانچواں بیٹھ کے پینا، چھٹا آخر میں الحمدللہ کہنا۔ تو 6 سنتے ہو گئی جی، 6 سنتے ہو گئی، 600 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اگر ہم صرف بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پانی پی لیں، 600 شہیدوں کا ثواب۔ یہ کیسا عظیم الشان نبی ہے، اس کی مرتبت ہے اللہ کے سامنے کہ جس کے طریقے پر پانی پی لینا ہمارے لیے جنت
کہ پانی پی لینا جس کے طریقے پر ہمارے لیے جنت پکی ہو جائے، یہ کیسا عظیم الشان نبی ہے، کیسا عالی مرتبت نبی ہے جس کی جان کی قسمیں اللہ پاک قرآن میں کھا رہے ہیں. یعنی پچھلے انبیاء کو کسی کو یا یحییٰ یا زکریا یا موسیٰ یا عیسیٰ ابن مریم کہہ کے پکار رہے ہیں، ایک دفعہ بھی جناب رسالت مآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے اللہ نے قرآن میں نہیں پکارا. کنیتوں اور القاب سے پکارا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. جیسے ہم نہیں کہتے جنرل صاحب، جیسے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، جیسے وکیل صاحب، عزت سے مولانا، مفتی صاحب، ایک دفعہ بھی نام لے کر نہیں پکارا، کنیتوں سے پکارا. یہ کیسا نبی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، آپ مجھے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. ہمارے نبی کو اٹھا کے تو عرش کے اوپر بلا لیا، اور جب آپ اپنی نالین مبارک اتارنے لگے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے حبیب؟ کہا کیا اے اللہ یہ تیرا عرش ہے، میں یہاں نالین اتارنا چاہتا ہوں ادب کے لیے. تو کہا ایسا نہ کریے، میرے عرش نے یہ درخواست کی مجھ سے کہ جب آپ کا نبی آپ سے ملنے آئے تو اس سے کہیے کہ وہ نالین مبارک نہ اتارے، میں اس کی نالین کی برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے جا رہے ہیں طور کی طرف. اللہ پاک پوچھتے ہیں آپ دوڑ کے کیوں آئے؟ کہا یا اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے، میں آپ کو راضی کرنے کے لیے. جیسے ہم اپنے ملازم کو بلائیں، ہمارا ملازم بھاگا ہوا نہیں آتا، ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. کہا یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے. اور یہاں اللہ پاک ہمارے نبی کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے نبی تیرا رب تجھ کو راضی کر دے گا. جس کے راضی کرنے کے لیے میں اور آپ یہاں پر آئے ہیں وہ اس فکر میں ہے کہ اللہ کے اپنے حبیب کو راضی کر دے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں راضی نہیں ہوں گا، میرے لیے جنت سے ایک ممبر آئے گا اور مجھ کو اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو اس ممبر پر بیٹھ اے میرے حبیب. میں اس خدشے سے کہ کہیں میں اس ممبر پر بیٹھوں اور یہ ممبر مجھ کو اڑا کے جنت میں نہ لے جائے، میں اس پر بیٹھوں گا نہیں، لیکن کیونکہ میرے رب کا حکم ہوگا میں اس پہ ہاتھ رکھ لوں گا. اور اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل کے تو جنت میں نہ داخل ہو جائے. کیسا عظیم الشان نبی ہے ہمارا، کیسا نبی ہے ہمارا. ہم ابھی نعت سن رہے ہم، اور ماشاءاللہ سے اتنی اچھی اچھی نعتیں پڑھی. قرآن میں بھی ہمارے نبی کے بارے میں نعت پڑھی، قرآن میں بھی نعت پڑھی. ما كان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. واہ واہ کیا نعت، یہ ہمارے اللہ تعریف کر رہے ہیں ہمارے نبی. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا یہ قرآن نعت پڑھ رہے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے نبی یہ کہتے رہیں جو کہیں آپ میرے نبی ہیں. علی صراط مستقیم، ارے آپ تو پہلے صراط مستقیم پہ لگے ہوئے ہیں. ہدی للمتقین. ربک بمجنون، نون مجھ کو قلم کی قسم میرا نبی مجنون نہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اور پھر انک لعلی خلق عظیم. اے میرے نبی کیا بات ہے آپ کے اخلاق کی، واہ 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 واہ. جس کے اخلاق کی رب جلیل تعریف کر رہا ہو اور اس کے طریقوں کو میں اور آپ کہیں ارے بھائی سنت ہی تو ہے، ڈوب مرنے کا مقام نہیں تو پھر اور کیا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ابابیلوں کے جھنڈ آئے ہم کو بچانے کے لیے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے.
انہوں نے کہا، قریش نے حضرت نوح علیہ السلام کو، ان کی قوم نے کہا تو گمراہ ہے، تو گمراہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خود اپنی صفائی پیش کی، میں گمراہ نہیں ہوں، میں گمراہ نہیں ہوں۔ یہاں قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، تہمت لگائی آپ پر کہ یہ شاعر ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خود فرماتے، قرآن آپ کی صداقت میں اترتا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، ہر جانے انجانے کی قسم، وما هو بقول الشاعر، میرا نبی شاعر نہیں، قلیلا ما تؤمنون، تم لوگوں کو پتہ کچھ نہیں، تم جاہل ہو، ولا بقول کاہن، نہ وہ جادوگر ہے، قلیلا ما تبصرون، تمہیں پتہ کیا ہے، تم لوگ تو غور نہیں کرتے۔ یہ اللہ پاک خود ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ دین کی سمجھ کے لیے تم میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے اپنی باتوں کو، اپنی ہدایت کی باتوں کے لیے میرے دین کو، میرے سینے کو شرح صدر کر دے، دعا کر رہے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ الم نشرح لک صدرک، اے میرے نبی میں نے ہدایت کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ سبحان اللہ، الم نشرح لک صدرک، میں کھول چکا ہوں۔ یعنی اور ایسی محبت اس امت سے، اف اللہ، ایسی محبت، ایسی محبت، ایسی محبت، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑتا تھا کہ میرے نبی کی اپنی، ان کے لیے کیا اپنی آپ جان دے دیں گے؟ اتنی محبت کہ خود ان فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبک، اتنی زبردست آیت اتری آپ کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صورت ہے میرے لیے اس کائنات میں جس چیز پر بھی سورج چمکتا ہے اس میں سب سے زیادہ محبوب یہ صورت ہے جس میں اللہ پاک نے پہلے تو آپ کو ایک اتنی بڑی حدیبیہ میں فتح کی خوشخبری دی، پھر کہا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کر دیے، معاف کر دیے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں آیا یہ خاتون جنت ہیں، یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، یہ جنت کی عورتوں کو جنت میں لے کے جائیں گی۔ امام حسن و حسین کے بارے میں کہ یہ سردار شباب الجنہ ہیں، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ ان کو لے کر اپنے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ جنت کے بڑوں کے سردار ہیں۔ باقی تمام ساتھیوں کے لیے کیا؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، ان سے راضی۔ تو خود بھی بخشے گئے، اولاد بھی بخشی گئی، دوست احباب بھی بخشے گئے، تو پھر روئے تو کس کے لیے روئے؟ کس کے لیے روئے؟ میرے پیاروں، میرے آپ کے لیے روئے، میرے آپ کے لیے روئے کہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو حضرت اسرائیل آئے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ پہلے یہ سناتا ہوں پھر وہ سناؤں کہ بڑے عرصے بعد حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم فرزند کی صورت میں عطا فرمایا۔ تو آپ ظہر کی نماز پڑھ کے مدینے سے، کیونکہ حضرت ماریہ کا قبیلہ باہر تھا، آپ باہر چلے جایا کرتے تھے حضرت ابراہیم سے کھیلنے کے لیے۔ بہت انسیت اور محبت ہو گئی۔ یقیناً ہمارا آپ سب جن کی اولادیں ہیں جانتے ہیں بیٹے سے کتنی محبت ہوتی ہے، اور 4 بیٹیوں کے بعد ہوا تو کتنی محبت ہوگی 4 بیٹیوں کے بعد۔ تو ان سے ملنے جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ ایک دن حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ابراہیم کی طبیعت خراب ہے۔ ننگے سر ننگے پیر مسجد سے بھاگے، کتنی محبت ہوگی۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے باپ کو دیکھ رہے اور ہچکیاں لے رہے، آخری وقت۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے دیکھتے حضرت ابراہیم اس دنیا سے چلے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ حضرت عائشہ کو پتہ چلا. وہ اپنے گھر سے دوڑی نہیں حضرت ماریا کے گھر، اور دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں حضرت ابراہیم کو دیکھ کر. فرمایا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے ہر نبی کے لیے ایک دعا رکھی ہے ایسی کہ جو وہ اگر دنیا میں مانگے تو اللہ اس کو ضرور پورا کریں گے. ہر نبی کے لیے، ہر نبی نے مانگ لی وہ دعا. آپ نے ابھی تک نہیں مانگی. کیوں نہیں اللہ سے یہ دعا مانگتے کہ ابراہیم کو پھر سے زندگی عطا کر دے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل. کہا ہاں عائشہ، ہر نبی نے اس دنیا میں دعا مانگی اور اللہ نے اس دعا کو پورا کیا. اور ہاں عائشہ، مجھے ابراہیم کے اس دنیا سے چلے جانے کا بڑا افسوس ہے کہ اے ابراہیم تو نے اپنے باپ کو بڑا غمگین کیا، لیکن عائشہ وہ دعا میں نے اپنی امت کے لیے، آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی. ایسی محبت. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے. کون بتائے گا ان نوجوانوں کو ارے کیا کرتے ہو، کس کے پیچھے جاتے ہو؟ وہ جس کی نبوت کی دلالت پتھر دیں. 8-10 سال کی عمر میں آپ کسی پتھر کے قریب سے گزرتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا رسول اللہ. ایک دن آپ آرام فرما رہے، حضرت ابو ہریرہ ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک درخت چیرتا ہوا زمین کو آیا، آپ پر سایہ کیا، تھوڑی دیر اس کے بعد چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. جب ہوش میں آئے تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے عجیب چیز دیکھی. اس طرح سے یہ درخت چیرتا ہوا آیا زمین کو، آپ پر سایہ کیا اور واپس چلا گیا. کہا ہاں، اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اے میرے اللہ، مجھ کو اپنے حبیب کی زیارت کا موقع دے. تو میری زیارت کرنے کے لیے آیا تھا، اب واپس چلا گیا. سردیوں کا وقت، بھوک سے باہر نکل آیا، بھوک کی حالت سے باہر نکل آئے تو حضرت علی بھی باہر نکل آئے. دوسرے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بھوک کی حالت میں. پوچھا کیسے آئے علی؟ کہا حضرت بھوک لگی ہے. کہا بھوک نے تو مجھے بھی ستایا ہے. اچھا جاؤ، یہ جو سامنے درخت ہے نا کھجور کا، اس کو بولو اللہ کے رسول نے تم سے تازی کھجوریں مانگی. فوراً گئے حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہاں بھائی اللہ کے رسول نے تازی کھجوریں مانگی ہیں. فوراً بتا کر ٹپ 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 اوپر سے کھجوریں گرنا شروع ہو گئی. سردیوں کے موسم میں، جس میں کہ کھجور لگتی بھی نہیں، سردیوں کے موسم میں. یعنی درخت بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. ایک عربی نے ایک مری ہوئی گول آ کے آپ کے سامنے پھینکی. یہ واقعہ آپ سب حضرات نے سنا ہوا، جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. مری ہوئی گول آ کے سامنے پھینکی. کہا وہ تو ہی ہے جو خاندانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے؟ اگر یہ گو تیری رسالت کی صداقت کرے تو میں تجھ کو اللہ کا رسول مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ایک نظر سے اور بولا یا ضب. ایک دم ٹھک کر کے اس کی آنکھیں کھل گئی. پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا میں صلی اللہ کی عبادت کرتی ہوں جس نے اس ارض و سما کو بنایا، جس کی قدرت میں ہر چیز ہے اور جو روزی جزا کا مالک ہے. اچھا اور میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، دو جہان کے سردار ہیں. جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہے. جس نے آپ کی مانی کامیاب ہو گیا، جس نے آپ کی نہ مانی برباد ہو گیا. تو اب اس کی طرف دیکھا، بدو کی طرف. کہا بول کیا کہتا ہے؟ اجی اب تو مانتا ہوں حضرت، اب تو مانتا ہوں.
کیسا عالیشان نبی ملا ہم کو. تو میرے قوم کے نوجوانوں، خدا را کسی اور کے طریقے پہ نہ جاؤ. کل روز محشر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سامنا ہوگا، کیا منہ دکھائیں گے؟ ہوگا نہیں ہوگا سامنا. کل حوض کوثر پہ جب جانا ہوگا، کس منہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر کا پیالہ مانگیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس دنیا میں جس کی مشابہت اختیار کرو گے، کل قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. یہاں اس وقت علماء بیٹھے ہیں، پوچھ لو حضرت ایسا ہے کہ نہیں؟ پوچھ لیں. جس کی مشابہت اپناؤ گے اسی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. شفیع ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بالکل ان کی شفاعت. ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہماری شفاعت کریں گے، لیکن اگر شفاعت کریں گے تو کیا دوستی، وفاداری، محبت کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی کہے بھائی سنت ہی تو ہے. آخری بات کروں گا. اس دنیا سے تشریف لے جا رہے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے حضرت اسرائیل آئے دروازے پر. پوچھا کون؟ کہا جی اسرائیل، اندر آنا چاہتا ہوں. کہا اچھا اندر آؤ. اندر آئے. پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے حبیب کے گھر جاؤ، اندر جانے سے پہلے اجازت لینا اندر جانے کی. اگر اجازت دے دیں تو اندر چلے جانا، نہ دیں تو اسی طرح واپس آ جانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، نہ آج کے بعد کبھی کسی سے اجازت مانگوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کا سب سے افضل ترین انسان کون ہے؟ افضل ترین انسان کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں، لیکن کیونکہ آپ کی طبیعت میں حیا اور کشم پرسی اتنی زیادہ تھی، اللہ پاک خود فرماتے تھے میرا نبی ایسا ہے کہ جب سوکھی لکڑیوں پر چلتا ہے تو اس کی چٹکنے کی آواز بھی نہیں آتی. یہ ہمارے نبی کی تعریف، ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع اور بلاغت کی تعریف اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ اپنا نام لیتے، کہا بھائی اس دنیا میں سب سے خیر البشر حضرت یوسف علیہ السلام ہے. جی وہ کیسے؟ کہا وہ خود نبی، ان کے باپ نبی، ان کے باپ نبی اور ان کے باپ نبی. وہ خود حضرت یعقوب کے بیٹے، وہ حضرت اسحاق کے بیٹے، وہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم کے بیٹے. خیر البشر ہیں یہ. ان کی جان کیسے لی گئی کہ حضرت جبرائیل ایک جنت کا سیب لے کر آئے اور لا کر ان کو دیا. وہ اس کو ابھی سونگھ ہی رہے تھے، پیچھے سے حضرت اسرائیل آئے، ان کی گردن پہ ایسے انگلی رکھی اور ان کی روح قبض کر لی. کوئی پوچھنا پوچھانا نہیں ہوا. یہ خیر البشر جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر فرما رہے ہیں، اور ہمارے نبی کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اندر آنے کی اجازت ملے تو جانا، نہیں تو الٹے قدموں واپس آ جانا. نہ آج سے پہلے کبھی کسی سے پوچھا، نہ آج کے بعد کسی سے پوچھوں گا. کہا اچھا بتاؤ جبرائیل کدھر ہے؟ کہا وہ آنے والے ہیں، اس وقت آسمان کے ملائکہ ان سے آپ کی تعزیت فرما رہے ہیں. حضرت جبرائیل آئے. پوچھا ہاں بھائی جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسرائیل آپ کو لینے آئے ہیں اور اللہ پاک آپ کی ملاقات کے مشتاق ہے. یعنی ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ ہم سے ملنا چاہتا ہے تو رات سے ہی کپڑوں کو کلف لگنی شروع ہو جائیں. تو اس وقت بھی بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرتے جذبات میں کہتے لے جاؤ مجھ کو میرے اللہ کے پاس، نہ اپنی 18 سالہ بیوہ حضرت عائشہ کے بارے میں پوچھا جو بیوہ ہونے لگی تھیں،
نہ حضرت فاطمہ کے بارے میں پوچھا، نہ حضرت حسن حسین کے بارے میں پوچھا، نہ حضرت علی اور اپنے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ ارے اس وقت تو پوچھ ہی لیتے، اس وقت تو کہہ لیتے کہ چلو آخری بار مجھے میرے گھر والوں سے تو ملوا دو، اس وقت تو حق بنتا تھا۔ نہیں، اس وقت بھی حضرت جبرائیل سے یہ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جاؤ جا کے میرے اللہ سے جواب لے کر آؤ، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ جبرائیل گئے، واپس آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کہا ہاں اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی، اللہم الرفیق العالی۔ آپ سب حضرات کو اللہ پاک جزائے خیر دے، آپ کے بیٹھنے کو، ہمارے بیٹھنے کو سب کو اللہ پاک قبول کرے۔ جن حضرات نے نعت پڑھی یہاں پر آ کر، ان کو اللہ پاک ان کا پڑھنا قبول فرمائے۔ یہ بڑی بابرکت محفل ہے کہ میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یہ مجھے کل کی بات لگتی ہے کہ یہیں کھڑے ہو کر میں گانے گا رہا تھا اور یہیں پر آج ایسے ایسے اچھے اللہ والے لوگ موجود ہیں اور ہم بیٹھ کے سب ایک یاد دہانی کر رہے ہیں، بھولا ہوا سبق یاد کر رہے ہیں۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے، اس کو تھوڑی سی ہوا دینے کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ ہے، مان جائے۔ ہم بحیثیت امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں اور اس قرآن کے وارث ہیں ہم۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو اپنے نبی کے طریقوں سے پورا خود بھی کریں اور اس کا پرچار دنیا کے کونے کونے میں جا کر کریں۔ یہ ہمارا کام ہے، ہم اس کام کے لیے بھیجے گئے ہیں، اس کام میں ہماری بڑائی ہے، اس کام میں ہماری بڑائی ہے۔ خود بھی کریں، اوروں سے بھی کرو، اپنے نبی کے طریقوں کا پرچار کریں۔ دیکھو پہلے ہمیں اس کو خود اپنانا پڑے گا، خود اپنانا پڑے گا، کیونکہ معاشرے میں اگر کسی ایسی چیز کو شروع کیا جائے جس کا معاشرے میں رواج نہیں ہے، معاشرے میں رواج نہیں ہے، تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ بات عین شریعت کے مطابق ہوگی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کا دور ایسا نہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ کریں، آج کا دور تو ایسا ہے کہ اپنی جان کو پیش کریں۔ میں خود کروں گا۔ میرے سے کسی نے ایک دفعہ کہا، میں بیٹھا تھا کسی ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کے ساتھ، تو میں نے یہ سنا ان سے، ایک آدمی آیا، حضرت آپ لوگ قرآن کی مارتے ہیں، یہ بتائیے یہ معاشرہ کیسے تبدیل ہوگا؟ انہوں نے کہا ارے اس معاشرے کو تو تبدیل کرنا بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ تم بہت آسان سننا چاہو گے کہ بہت مشکل سننا چاہو گے؟ انہوں نے کہا جی مجھے بہت آسان بتائیں۔ انہوں نے کہا تو یقین کر، تو بدل جا، پورا معاشرہ بدل جائے گا، کیا تو تیار ہے؟ اس نے کہا جی وہ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا بس اسی لیے میں کہتا ہوں یہ معاشرہ بدلنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اپنی ذات پر رکھ کر کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ ہماری بدقسمتی ہے، ہم اپنے علماء سے دور ہو گئے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعادت مندی کی نشانی ہے کہ انسان کو اللہ والوں کی صحبت ملے، اور بدبختی کی نشانی ہے کہ آدمی اللہ والوں کی صحبت سے محروم رہے۔ ہمارا اس امت کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کو اور اس امت کو ان کے علماء سے دور کر دیا گیا۔ آج ہم اپنے مسائل کو، مجھے خود بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی جسمانی طور پر بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے تو کیا وہ اپنا علاج خود کرے گا، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا؟ بتاؤ مجھ کو۔ ڈاکٹر کے پاس جائے گا نا، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈے گا نا۔ آخر بھئی آپ کی میری ماں کی طبیعت خراب ہو جائے تو ہم اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہی ڈھونڈیں گے، یا ہم یہ کہیں گے یار ایک ڈاکٹر تو یہ بات کرتا ہے، دوسرا ڈاکٹر یہ بات کرتا ہے، تیسرا ڈاکٹر یہ بات کرتا ہے، چوتھا ڈاکٹر یہ بات کرتا ہے، میرے خیال میں اماں کو بستر پہ پڑے رہنے دیں۔ کوئی کرے گا ایسے؟ بتاؤ بھائی، کوئی کرے گا ایسے؟ نہیں کرے گا نا، ڈھونڈے گا ہی نہ جا کے آخر اچھے ڈاکٹر کو۔
آج ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں، ہم روحانی طور پہ بیمار ہیں، ہمیں اس بیماری کو دور کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا کی جو بیماری ہے نا، یہ تو موت کے بعد جا کے ختم ہو جائے گی، اس کے مسئلے ختم۔ یہ جو روحانی بیماری ہے نا، یہ ابد تا ابد کی مصیبت ہے، یہ یاد رکھنا، ابد تا ابد کی مصیبت ہے۔ جاتے ہی پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ اوفو، یہ جاتے ہی پہلا سوال ہے تیرا رب کون ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا وہ منکر نکیر، یہ نہیں پوچھیں گے تیرا پیدا کرنے والا کون ہے، یہ تو کافر کو بھی پتا ہے۔ رب کون ہے؟ ارے کس کے بارے میں تیرا یہ خیال ہے؟ کون تجھے دنیا میں پالتا تھا؟ تب یہ زبان بند ہو جائے گی۔ تب جس کو رب سمجھتے تھے دنیا میں، اگر دکان کو رب سمجھتے تھے تو وہ یہی بتائیں گے کہ دکان مجھے پالتی تھی۔ اگر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کان میں آ رہی ہے اور کسٹمر دکان کے اندر کھڑا ہوا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں گے بعد میں، تو میرے پیاروں وہاں منہ سے یہ نہیں نکلے گا کہ میرا اللہ میرا رب ہے، وہاں کچھ اور ہی نکلے گا۔ یہ قدم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن کے دکان سے باہر نہ نکلے، دفتر سے باہر نہ نکلے تو خدا کے واسطے کچھ کرو اپنا۔ بہت بڑے گھڑے کے آگے کھڑے ہوئے ہو، بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہو، یہ مذاق نہیں ہے۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس وقت ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ملے گی، نہ مجھے نہ تمہیں نہ کسی ماننے والے کو یا نہ ماننے والے کو، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی۔ اس وقت سب کچھ سامنے نظر آ جائے گا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ تو اس زندگی کو غنیمت جانو، موت سے پہلے اس کو غنیمت جانو، اپنی صحت مندی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ خدا کے لیے اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بحیثیت امت ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، لیکن وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اللہ کو منانا بہت آسان ہے، اس کو ناراض کرنا زیادہ مشکل ہے، منانا تو بہت آسان ہے اس کو۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہے وہ قصہ آپ لوگوں نے۔ اتنی محبت تھی ایک دوسرے سے، حضرت یعقوب اتنی حضرت یوسف سے محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے فراق میں رو رو کے بینائی بھی چلی گئی، اتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اکثر ان کو یاد کرتے ہوئے رو رو کے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ 32 سال اللہ نے ان کو دور رکھا ایک دوسرے سے، 32 سال۔ ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے یوسف سے کیوں جدا کر دیا؟ کہا بات یہ ہے، ایک دن آپ کے 12 بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ کی نظر سے گھومتے جیسے یوسف پر گئی تو ٹکٹکی بند گئی آپ کی۔ اس وقت ایک سائل جو کہ روزے دار تھا آپ کے دروازے پر آ کے کھڑا ہوا اور اس نے کہا، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میرے روزے کا انتظام کرو، میری افطاری کا انتظام کرو۔ آپ دیکھتے رہے یوسف کو۔ اس نے دوسری دفعہ یہ بات کہی، اے نبوت کے گھر والوں، میں روزے دار ہوں، میری افطاری کا انتظام کرو۔ اس نے تیسری دفعہ یہ بات کہی، پھر آپ کو بد دعا دے کے چلا گیا۔ تو اللہ نے آپ کو اس امتحان میں ڈالا، 32 سال دور رکھا۔ پھر حضرت یوسف نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ اللہ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا؟ کہا ایک بار آپ شیشے کو دیکھ رہے تھے، دیکھتے آپ کو یہ خیال گزرا کہ ایسا حسین نوجوان اگر کسی کا غلام ہو تو دنیا کی ساری دولت بھی جو ہے اس کو نہیں خرید سکتی۔ آپ کی یہ بات اللہ کو اچھی نہیں لگی، باپ بیٹے کو الگ کر دیا۔ 32 سال بعد مل رہے، جب ایک دوسرے سے ملے تو مل کے اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔
آسمان کے ملائکہ نے اللہ سے یہ درخواست کی، یا اللہ اس منظر کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تمام ملائکہ کو اجازت ملی، بار بار ملتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے، ملتے تھے، بے ہوش ہوتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ ایسی محبت تو کوئی کسی سے نہیں کرتا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل تم کیا کہتے ہو، میں اپنے حبیب کی امت کے ایک ایک فرد سے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں، 70 گنا زیادہ۔ تو اتنی تو اللہ محبت کرتے ہیں ہم سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک غلطی کی، دیکھ کتنی بڑی سزا بھگتی۔ ایک امت آنے والی ہے، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا، وہ پھر گناہ کر کے معافی مانگیں گے، اللہ ان کو معاف کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب بچڑے کو سجدہ کیا، 40 دن مسلسل روتے رہے وہ لوگ، اللہ سے استغفار مانگتے رہے۔ اللہ پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے معافی ہے، لیکن جس کی گردن اس بچڑے کے سامنے جھکی ہے اس کی گردن اترے گی، پھر اس کی استغفار قبول ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، کہا یا اللہ تو بے نیاز ہے، تجھے کیا فرق پڑتا ہے، تو ایسے ہی معاف کر دے۔ کہا نہیں یہ اقبال تیرا نہیں، یہ اقبال میرے حبیب کی امت کا ہے، وہ گناہ کر کے معافی مانگیں گے تو معاف کیے جائیں گے، تمہیں اور تمہارے آدمیوں کو اپنی گردنیں اتروانی پڑیں گی۔ تو ایسا کریم ہے ہمارا رب، ہم اس کو راضی کر لیں، ہم اس کو راضی کر لیں۔ میرے گھر کریں گے نا انشاءاللہ۔ بھائی دیکھو سب سے پہلا کام کرو، 2 باتوں کا وعدہ کرو۔ ایک تو بھائی ہم سب اپنی پچھلی زندگی جو ہم نے گزاری ہے اس پہ صدق کے دل سے توبہ کریں، صدق کے دل سے توبہ کرو۔ کریں گے نا صدق کے دل سے توبہ، یا اللہ جس بے راہ روی کے اندر ہم نے پچھلی زندگی گزاری تو معاف کر دے، اے اللہ تو معاف کر دے، مالک تو معاف کر دے، ٹھیک ہے نا؟ معافی مانگو پچھلی زندگی کے اوپر، اور نئی زندگی گزارنے کا عزم یہ کرو کہ اپنے آپ کو اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو، اللہ والوں کی صحبت کا پابند کرو۔ آدمی ماحول کا اثر لیتا ہے، چائے تھرمس میں رہ کے سارا دن گرم پڑی رہے گی، برف فریزر میں رہ کے سارے دن جمی رہے گی۔ اتنا بڑا توتا بھی برف کا اگر فریزر سے نکال کے باہر رکھ دو گے تو وہ پانی ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد۔ تو ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے، ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے، ہماری بہنوں کو بھی ہے، ہمارے بھائیوں کو بھی ہے۔ ارے کون ہے یہاں پر ایسا اللہ والا جو یہ کہے کہ مجھ کو ماحول کی ضرورت نہیں؟ کوئی ہے؟ کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے کو ماحول کی ضرورت نہیں؟ ہم سب کو ماحول کی ضرورت ہے۔ تو ان 2 کاموں کو کرو۔ میری زندگی کے بدلنے کی یہی وجہ تھی۔ مجھ سے لوگ کہتے ہیں جی وہ کون سا لمحہ آیا، وہ کون سا موقع آیا؟ میں کہتا ہوں جی یہ کوئی سوئچ بورڈ تو ہے نہیں کہ ٹک سے لائٹ آن کی تو لائٹ آن ہو گئی، پھر ٹھک کیا تو لائٹ بند ہو گئی، ایسا نہیں ہوا۔ میں بار بار ارادہ کرتا تھا میں اب چھوڑوں گا، چھوڑتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا، میں اب چھوڑوں گا پھر چھوڑتا تھا پھر واپس آ جاتا تھا۔ ایک طرف مجھ کو یہ گانا بجانا ایک کامیابی لگتی تھی، پھر جب ماحول میں جاتا تھا پھر پکا ہوتا تھا، ہوتے 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 جیسے کہ پانی ہے نا، اس میں گندا پانی پڑا ہو، اس میں آپ صاف پانی ڈالتے رہو تو گندا پانی خود بخود باہر آ جائے گا۔ ایک وقت آئے گا وہ پانی جو گلاس وہ پانی ہے نا وہ پینے کے لائق ہو جائے گا۔ تو یہ کریں سب ارادہ، جب انشاءاللہ بیٹھیں گے اللہ والوں کی صحبت میں، ایمان کی لیول بڑھے گی، پھر یہ ایمان آپ سے کروائے گا یہ سب کچھ، پھر انشاءاللہ یہ ایمان کروائے گا، پھر انشاءاللہ جب لا الہ الا اللہ اندر جائے گا تو محمد رسول اللہ کے جو پھل ہیں وہ خود اوپر سے لے کے نیچے تک نظر آئیں گے۔ لا الہ الا اللہ دکھتا نہیں، محمد رسول اللہ چھپتا نہیں، پھر آپ کو کچھ مشکل نہیں لگے گا۔ اور یقین کرو اللہ کے نافرمانوں سے یہ ساری دنیا بھر جائے، اللہ کے یہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ ہمیں تو کسی ایسے کی ضرورت ہے جو اگر اللہ کی قسم کھا لے کسی بات پر تو اللہ اس کو ضرور پورا کرے۔ ایسے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو، ایسے کی ضرورت ہے نا، وہ آپ سب میں سے کوئی نہ کوئی ضرور بن سکتا ہے۔